تو یہ نماز جمع کرنا بغیر وجہ کے بھی جائز ہے، اور بعض لوگوں نے اس میں غلو کیا ہے جس میں شیخ زبیلی زئی صاحب بھی شامل ہیں. ان سے جب میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تو وہ کہتے ہیں جی اس میں تو لکھا ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر عذر کے. تو وہ بیچارے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی تو بتانے چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری نہیں تھی. جس نے اتنی لمبی بات بیان کی وہ یہ کہہ سکتا تھا، ان تینوں کی بجائے وہ کہتا کہ نبی علیہ السلام بیمار تھے اور باقی پورے مدینہ شریف والے لوگ بیمار تھے تو آپ نے جمع کروا دی. وہ جو اتنی پوری لمبی بات کر رہا ہے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے. خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف میں بیماری بھی آ جاتی ہے، بیماری میں خطرہ ہوتا ہے نا آپ کو، دشمن کا خوف بھی. بغیر بارش کے اس میں بھی خوف لاحق ہو جاتا ہے. مدینہ شریف میں بغیر سفر کے. وہ یہی تو بتانے چاہ رہے ہیں کوئی مجبوری بھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں اس میں الفاظ یہ نہیں ہے کہ بغیر عذر کے، حتیٰ کہ وہ ترمذی سے ایک جعلی روایت بھی وہ فضائل مال میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. حالانکہ یہ حدیث ترمذی میں، اور امام ترمذی نے خود لکھا ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور امام حاکم بھی یہ روایت لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر بھی ذہبی نے گرفت کی ہے. اب شیخ زکریا کاندھلی صاحب نے کیا کیا، فضائل مال میں نا عربی میں لکھ دیا کہ حدیث صحیح نہیں ہے. 4 لائنیں عربی دیا لکھی ہیں، فلانے نے ضعیف کیا، فلانے نے ضعیف کیا. اچھا تو اور اس سے پھر رزلٹ نکالا کہ نماز جمع نہیں کرنی چاہیے. کتنا بڑا ظلم ہے. وہ جو کچھ انہوں نے عربی میں 4 لائنیں کالی کی ہیں اس کی بجائے لکھ دیتے نا. امام ترمذی کے پورے کمنٹس کی یہ روایت ضعیف ہے. اچھا لیکن چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی تھی، ہمارے پرانے بزرگ بھی اس فتنے سے آزاد نہیں رہے ہیں. حتیٰ کہ امام ترمذی نے بھی نماز جمع کرنے والی جو مسلم شریف کی حدیث لی نا تو ساتھ انہوں نے لکھا کہ حدیث میں تو ثابت ہے کہ نمازیں بغیر وجہ کے جمع ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے امام شافعی اور احمد بن حنبل کہتے ہیں بغیر عذر کے جمع نہیں کرنی چاہیے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بزرگ پرستی یا تقلید ایک کیفیت ہے جو آج کے بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے، 8 سے 1200 سال پہلے کے بھی کسی انسان پہ طاری ہو سکتی ہے. کہ تم خود لکھ بھی رہے ہو اور پھر تم رد بھی کر رہے ہو. حدیث کا رد علماء کے اقوال سے کر رہے ہو، حدیث میں تو ایسے الفاظ نہیں تھے. تو یہ یاد رکھیں چونکہ سنی شیعہ تفریق ہو چکی ہوئی تھی، لہٰذا میں اب سنیوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے یہ بھی ذہن میں رکھ رہا ہوتا ہوں کہ یہاں پہ کہیں سنی شیعہ فیکٹر نہ لگ گیا ہو کسی روایت کے اوپر، اور وہ پکڑا بھی جاتا ہے سر.